قل انی امرت، اے حبیب آپ یہ بھی فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام۔ اور اس کے ماننے والے سارے مسلمان جو تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہی مجھے مسلمانیت پر ہی موت عطا فرما اور مجھے مرنے کے بعد صالحین سے ملا دے۔ تو اس لحاظ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے تو نبیوں میں سب سے آخر آئے، تو حضور علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری مسلمان ہیں، انبیاء میں ترتیب کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں۔ تو حضور سے پہلے تو حضرت آدم اسلام لائے، حضور سے پہلے تو جناب نوح اسلام لائے، حضور سے پہلے تو جناب یوسف اسلام لائے، کیونکہ ان کا زمانہ پہلے کا ہے۔ لیکن قرآن حضور کے لیے اول من اسلم کہہ رہا ہے، پہلا اسلام لانے والا۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے سر کو جھکانے والا، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جو جھکا دیتا ہے اس کی اطاعت میں، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اسلم کا معنی کیا ہے؟ اسلم کا معنی سر کو جھکانا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس نے اپنے آپ کو جھکایا ہے وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پیدا ہوئے جناب آدم، تو سب سے پہلے سر جھکایا کس نے ہوگا؟ ثانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ کس کا ہے؟ آپ مشرکین سے سوال کریں یہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ قل للہ، پھر اے حبیب آپ خود ہی فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی ہم مخلوق اللہ پر کوئی شے لازم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تجھ پر لازم ہے کہ تو ہمیں بخشے، اللہ تجھ پر لازم ہے کہ تو ہمیں جنت عطا کرے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں، ہم اس کی بارگاہ کے اندر اس پر کوئی چیز لازم نہیں کرتے۔ لیکن وہ رب کریم ایسا کریم ہے کہ وہ خود کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے بعد لکھا، عرش پر لوح و قلم پر اس کے ساتھ لکھا کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، لیکن اس کے غضب پر اس کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا حاوی ہے۔ تو وہ خود کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، ہم نے لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، لازم کر لی ہے اپنے اوپر رحمت کو۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، اور ہم تمہیں ضرور جمع کریں گے قیامت کے دن۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ لا ریب فیہ، کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ قیامت کے دن تو اللہ کافروں کو عذاب بھی دے گا۔ یہ رحمت کی بات ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں ایمان والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے، والنہار، اور دن میں متحرک ہے۔ یہاں پر وما یتحرکو جو ہے محذوف ہے، یعنی جو رات میں سکون ہو جاتا ہے، ساری مخلوق اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مقامات پر آرام کرتی ہے۔ پوری رات میں جو سکون ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، یہ ٹھہراؤ بھی تیرے رب کی وجہ سے ہے، اور دن میں جو چہل پہل ہوتی ہے یہ حرکت بھی تیرے رب کی وجہ سے ہے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا نا، مکیہ صورتوں میں آپ دیکھیں گے توحید کے دلائل بہت سارے آئیں گے، تو یہ ساری توحید کی بات چل رہی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، تو اے حبیب کیا میں بنا لوں، آپ فرما دیجئے کیا میں بنا لوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو والی یا ولی یا مددگار، کسی اور کو خدا بنا لوں، کسی اور کو دوست بنا لوں؟ اور وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کسے کہتے ہیں؟ فاطر کہتے ہیں بنانے والے کو۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ، جیسے کوئی موبائل بنا رہا ہے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، دنیا میں جتنے بھی بنانے والے ہیں وہ مٹیریل سے کوئی مٹیریل بناتے ہیں۔ آپ کے پاس جب تک کچھ چیزیں موجود نہیں ہوں گی آپ کوئی شے نہیں بنا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بنا دیا آپ نے، کچھ ہوگا مٹیریل، اس سے کچھ مٹیریلسٹک چیز بنے گی۔ لیکن اللہ کیسا بنانے والا ہے؟ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کچھ بھی نہیں تھا اور اس نے بنا دیا۔ ہم تو کچھ سے کچھ بناتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بناتا ہے۔ تو اس لیے وہ فاطر السماوات والارض ہے۔ پھر اس کی شان یہ ہے وہ یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا ہے۔ یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اسے نہیں کھلایا جاتا۔ یہاں پر سارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کا رد ہے۔ ہر اسٹیٹ کو قائم ہونے کے لیے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے بندوں کے ووٹ کی حاجت ہوتی ہے۔ اس طرح جو معبودات ہوتے ہیں ان پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کے جناب بلی کے اندر جانور چڑھائے جا رہے ہیں، انہیں اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اللہ کو بندوں کی حاجت نہیں ہے، بندوں کو اللہ کی حاجت ہے۔ سب مانیں جب بھی وہ اللہ ہے، سب انکار کر دیں جب بھی وہ اللہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس سے وہ سب کو کھلاتا ہے، کوئی اس کو نہیں کھلاتا، یعنی وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، اے حبیب آپ یہ بھی فرما دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام۔ اور اس کے ماننے والے سارے مسلمان، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہی مجھے مسلمانیت پر ہی موت عطا فرما اور مجھے مرنے کے بعد صالحین سے ملا دے۔ تو اس لحاظ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے اعتبار سے تو نبیوں میں سب سے آخر آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری مسلمان ہیں، انبیاء میں ترتیب کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں۔ تو حضور سے پہلے تو حضرت آدم اسلام لائے، حضور سے پہلے تو جناب نوح اسلام لائے، حضور سے پہلے تو جناب یوسف اسلام لائے، کیونکہ ان کا زمانہ پہلے کا ہے۔ لیکن قرآن حضور کے لیے اول من اسلم کہہ رہا ہے، پہلا اسلام لانے والا۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے سر کو جھکانے والا، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جو جھکا دیتا ہے اس کی اطاعت میں، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اسلم کا معنی کیا ہے؟ اسلم کا معنی سر کو جھکانا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس نے اپنے آپ کو جھکایا ہے وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پیدا ہوئے جناب آدم، تو سب سے پہلے سر جھکایا کس نے ہوگا؟ جناب آدم نے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء آئے، اور حضور کب آئے ہیں؟ سب سے آخر۔ تو حضور نے نبیوں کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں سر جھکایا ہے، لیکن قرآن حضور کو اول من اسلم کہہ رہا ہے، سب سے پہلے سر جھکانے والے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضور ترتیب میں آخری ہیں، تخلیق میں پہلے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسند عبد الرزاق میں حدیث لکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، جب آدم علیہ السلام کی خمیر کو ان کا جسم بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، تیرا نبی اس وقت بھی نبوت کے درجے پر فائز تھا،
اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو یعنی کائنات میں سب سے پہلے جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، بنائی ہے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب اللہ نے اپنے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ عبودیت کیا. تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا کیا ہے؟ نور محمدی. کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول من اسلم کہا. وغیرہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اول من اسلمہ تو جناب آدم ہیں، اول من اسلمہ تو اس سے پہلے کے انبیاء ہیں. ترتیب کے اعتبار سے تو حضور اول من اسلم نہیں ہے، لیکن تخلیق کے اعتبار سے کیونکہ حضور کے نور نے سب سے پہلا پیدا ہوا ہے اور پہلے سجدہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس لیے فرمایا اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اور نہ ہونا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے. یہاں پر یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ جو داعی ہے، جو پریچر ہے، صرف وہ دعوت ہی نہیں دے گا بلکہ سب سے پہلے جو دعوت وہ دے رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرے گا. یعنی اے حبیب فرما دیجئے سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں جھکاؤں سر اللہ کو، اپنی اللہ کی بارگاہ میں سر. بالکل انی اخاف ان عصیت، یہ جملہ سنیے، اے حبیب فرما دیجئے انی اخاف ان عصیت، کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت کہ اگر میں گناہ کروں، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، ربی عذاب یوم عظیم، تو میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ کہیں کہ اگر میں نافرمانی کروں، اگر میں معصیت کروں تو میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. یہاں پر یہ بات فرمائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، اے عائشہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو سید عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی. سب اگر جنت میں جائیں گے تو رب کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے. اور یہاں پر یہ بھی جملہ ہے کہ جو مشائخ ہیں، جو ہمارے پیر الزام ہیں، وہ جنت کا ٹکٹ جنت دنیا میں لے کر نہیں آئے. جب حضور علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرشد کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر رہبر کون ہے؟ حضور سے کہا جا رہا آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں گناہ کروں، معصیت کروں. حالانکہ رسول اللہ تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، حضور تو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ اپنے حبیب سے یہ پیغام دلوا کر اصول بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو عمل سے ہی معاملات جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کے بنتے ہیں. کہ آدمی جنتیوں کی فہرست میں کب جاتا ہے؟ اگر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اور جہنمیوں کی فہرست میں کب جاتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کسی سیٹ سے، کسی منصب سے، کسی تعلق سے آدمی کا جنتی اور جہنمی ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فرما برداری اور نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ یہ بھی کہیے من یصرف عنہ یومئذ، اور قیامت کے دن جس سے اللہ نے عذاب کو پھیر دیا. یصرف کا معنی پھیر دیا گیا. جس بندے سے قیامت کے دن اللہ نے عذاب پھیر دیا، فقد رحیمہ، تو تحقیق اللہ نے اس پر رحم کیا. یہ اس کی رحمت ہے. اگر قیامت کے دن ہم عذاب سے بچ جائیں، ہم تو بڑے گنہگار لوگ، ہمارے پلے عمل ہے ہی کیا. اگر قیامت کے دن ہمیں اللہ عذاب میں نہ ڈالے تو فرمایا فقد رحیمہ، یہ اس کی رحمت ہے. اور پھر قرآن کہتا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے واضح کامیابی کہ آخرت کے دن آدمی عذاب سے بچ جائے. دنیا کا مال و دولت، مال و متاع، یہ کامیابی نہیں. فوز مانے کامیابی، مبین مانے واضح کامیابی. واضح کامیابی کیا ہے؟ کہ آدمی آخرت کے عذاب سے بچ جائے، آدمی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ ہے کامیابی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ آپ قبر پر رو رہے ہیں، قبر کسی کی بنی ہے اور قبر پہ کھڑے اور روئے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور آپ جہنم کے عذاب سے زیادہ قبر کے معاملات پہ زیادہ روتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا آخرت کے معاملات میں پہلی سیڑھی قبر ہے، اگر یہ منزل نکل گئی تو اگلی منزلیں آسانی والی ہوں گی، اگر قبر میں پکڑ ہو گئی تو پھر آخرت کی ساری منزلوں میں دشواری ہے، تو مجھے پہلی منزل سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی اپنی پناہ نصیب کرے۔ اب یہ سنی آیت، اگلی آیت بھی بڑی کمال ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت دے، اللہ تم پر کوئی پریشانی ڈالے، اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو کوئی تمہاری مصیبت کو دور نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ تمہیں پریشانی میں ڈال دے تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری پریشانی دور کر دے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کاشف کا معنی دور کرنا، فلا کاشف، کوئی کاشف نہیں ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہ۔ تو جب پریشانی آئے گی تو دور کرنے والا وہ ہے، تو کس سے کہیں گے کہ پریشانی دور ہونے کی؟ اللہ سے کہیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جب اللہ تمہیں خیر دینا چاہے، اللہ تمہارا بھلا کرنا چاہے، اللہ تمہیں نوازنا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور جب وہ تمہیں خیر دینا چاہے، بھلائی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اسے کسی سے پرمیشن نہیں لینی، اسے یہی نہیں دیکھنا کہ یار تجھے اگر کامیاب کریں گے تو تیرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کمیونٹی ناراض ہو جائے گی کہ اس کو کیوں نوازا جا رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ تجھے مصیبت ڈالے تو کوئی بچانے والا نہیں، وہ بچائے تو تجھے کوئی پھنسانے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب کچھ جو ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ مانگیے، اللہ سے طلب کیجئے، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کیجئے، اسی سے مدد مانگیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور جو مصیبت بھی آتی ہے بعض اوقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو جو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اور اس سے بھی اسے جو تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اگر اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی چیز مصیبت آزمائش ہے یا گناہوں کی وجہ سے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کے پاس جو پریشانی آئی ہے یہ پریشانی آپ پر آزمائش ہے یا آپ کی یہ پریشانی آپ کے گناہوں کا سبب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر پریشانی یا مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور پریشانی یا مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کی گناہوں کی نحوست ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ پریشانی میں آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ اوپر۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ قاہر ہے، قاہر مانے غالب، کس پر؟ اللہ غالب ہے اپنے تمام بندوں پر، اللہ پر کوئی غالب نہیں، اللہ سارے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے حبیب فرما دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے ڈیمانڈ کی کہ آپ نبی ہیں تو کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کی گواہی دینے والے، یہ جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے تو سب غریب لوگ ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، دیگر حضرت عمار ہیں، حضرت صہیب ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں جو آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے جو ہے وہ نبی ہیں۔ آپ کا کوئی بڑا بندہ ہے جو گواہی دے کہ مالدار آدمی ہو، قبیلے کا سردار ہو؟ ابتدا اسلام کی بات ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب کہیے قل ای شیء اکبر شہادہ، اے حبیب فرما دیجئے کہ کون سی چیز بڑی ہے شہادت میں، کس کی گواہی بڑی ہے شہادت میں؟ آپ پھر خود کہیے قل اللہ، اللہ ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہے، شہید بینی و بینکم، اور وہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ میری نبوت پر کون گواہ ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں میری نبوت پر تم قبیلے کے سرداروں کو ڈھونڈتے ہو، دنیا کے مالداروں کو ڈھونڈتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، اس پر سب سے بڑا گواہ خود اللہ ہے۔ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن
اور وحی کیا گیا ہے میری طرف اس قرآن کو۔ کس لیے وحی کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان کو بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے، وَمَنْ بَلَغَ، جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، نافرمانی کرو گے تو قرآن یہ واضح بیان کرتا ہے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو قرآن کا مفہوم صرف تلاوت کرنا نہیں، بلکہ یہاں بیان کیا گیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نافرمانوں کو ڈرایا جائے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، دو آیتیں پھر رکوع مکمل ہوتا ہے اور آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہے؟ یہ سارے دلائل دینے کے بعد، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کائنات میں بادشاہی اس کی ہے، غالب وہ ہے، کھانا کھلانے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، ان سارے دلائل کے بعد اللہ کہتا ہے حبیب ان سے کہیے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اگر تم یہ گواہی دیتے ہو تو اے حبیب کہیے لا اشہد، میں تو اس چیز کی گواہی نہیں دیتا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تو یہ کہتا ہوں وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس چیز سے بیزار ہوں جس کا تم شرک کرتے ہو، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں، اللہ کو مان کر دوسروں کی نفی کا نام ایمان ہے۔ وہ کہا تھا نا حضرت باہو نے، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر جگہ ہر جائی ہو۔ کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں ہم پہلے اللہ کو ماننے کی بات نہیں کرتے، اس بات بعد میں ہوتا ہے۔ اس بات مانے ایکسپٹ کرنا اور نفی مانے ڈینائی کرنا۔ تو ہم کلمے میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایکسپٹ کرتے نہیں، کلمے میں پہلے کیا ہے؟ ڈینائی۔ کلمے میں پہلے ڈینائل ہے، کیا ہے؟ لا الہ، کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نفی ہے۔ لا الہ مانے نہیں ہے کوئی معبود، یہ ہے نفی۔ جب آپ لا الہ کہتے ہیں تو آپ تمام معبودان باطلہ، دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے، جن جن کو جھوٹا خدا بنایا ہوا ہے، اسلام جس چیز کا نام ہے پہلے اس بات نہیں کرنا، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے نفی کرنی ہے، پھر ضرب لگانی کس کی ہے؟ الا اللہ، پھر ضرب کس کی لگانی ہے؟ اس بات کی۔ اس کو کہتے ہیں نفی اسبات۔ تو حضرت بلے شاہ کہتے ہیں پنجابی میں، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر جگہ ہر جائی ہو۔ کہتے ہیں کائنات میں کوئل کی چوچو میں، بلبل کی کوکو میں، کائنات کے اندر اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، اگر تم اس کی بولی کو سمجھنے لگ جاؤ تو ہر کائنات کی شے کہہ رہی ہے نفی اسبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اب یہاں حضور نے بھی کیا کیا؟ اس بات بھی کیا اور نفی بھی کی۔ پہلے کیا کہا؟ وہی اللہ ہے جو واحد و یکتا ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں، میں بری ہوتا ہوں ان چیزوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے وہ عیسائیوں کو بھی صحیح مانتا ہوں، میں یہودیوں کو بھی صحیح مانتا ہوں، میں مسلمانوں کو بھی صحیح مانتا ہوں، یہ سب صحیح ہیں، ہندوؤں کو بھی صحیح مانتا ہوں، اس طرح کے بیان ہمارے سیاستدان دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی پیدا کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے، اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انٹرفیتھ ہارمنی ہونا چاہیے، لیکن اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ اسلام ہی سچا اور واحد دین ہے، اللہ ہی ایک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا اپینین بھی ٹھیک ہے، اس کا اپینین بھی ٹھیک ہے، وہ شرک بھی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے نہیں اس کا اپینین بھی ٹھیک ہے۔ اللہ ایک، وحدہ لا شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ تو آپ نفی کریں گے پھر اس بات کریں گے، اسی کا نام کیا ہے؟ یہ اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ رسالت کی گواہی دینا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے۔ تو جو صوفیہ میں ذکر ہوتا ہے، صوفیہ میں ذکر کیا ہوتا ہے؟ آپ نفی کرواتے ہیں، پھر اس بات، پھر نفی، پھر اس بات۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب کوئی پوری زندگی کہتا رہے لا الہ لا الہ لا الہ، تو نفی کرتا رہے گا، اس بات تو کیا ہی نہیں اس نے. اس طرح ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت، تو لوگ پورا نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ارے لا حول ولا قوت ہے، بس یہاں تک رک جاتے ہیں. لا حول ولا قوت یہ نفی ہے، الا باللہ العلی العظیم یہ اس بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں ارے لا حول ولا قوت، بس یہاں رک گئے، تو آپ نے نفی کی، اس بات تو کیا ہی نہیں. لا حول ولا قوت کا مطلب کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو ہوئی نفی. اگر نفی کر دیں گے تو پھر تو آپ ہو گئے ایتھسٹ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے مگر الا باللہ العلی العظیم، اس اللہ کے علاوہ جو علی بھی ہے، بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. بعض اوقات لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو لا حول ولا قوہ پڑھ کے رک جاتے ہیں، لیکن ان کی مراد الا باللہ العلی العظیم تک ہی ہوتی ہے. لیکن بہتر کیا ہے، اگر پڑھنا ہے تو پورا ہی پڑھیے. آخری آیت پڑھتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی ہم نے، یعنی اہل کتاب، عیسائی، یہودی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو جانتے ہیں اس طرح جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے حبیب، اے نبی، یہ جو پہلے والوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، تیری اتنی نعتیں اس میں لکھی ہیں، نعتوں سے مراد تعریف، تیری اتنی توصیف ہم نے تورات و انجیل میں لکھی ہے، تیری اتنی نشانیاں یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ جس طرح 1000 کے مجمع میں آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کھڑا میرا بیٹا، تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع بھی ہو تو تیری نشانیاں اتنی تورات انجیل میں ہیں کہ ہزاروں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر بیان کر دیں کہ اللہ کا نبی. اتنی نشانی ہم نے تورات اور انجیل میں تیری بیان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا اس آیت کا مطلب. عبداللہ بن سلام کو میں عرض کرتا ہوں، یہودیوں کے عالم سے بعد میں ایمان لائے. ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ لوگ کیسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح ہمیں اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں شک نہیں ہے نا، اس طرح رسول اللہ کو جب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو جس کے دل میں تعصب اور حسد نہیں تھا، اس کے دل میں بھی یہ شک نہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں. دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی تعریف و توصیف لکھی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، مگر اتنی جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، علامت علم کے ہونے کے باوجود جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہودی کیوں ایمان نہیں لائے؟ میں نے بارہا بیان کیا. اب آپ مجھے بتائیں گے کیوں ایمان نہیں لائے؟ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا. حسد کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہماری فیملی ٹری میں نہیں آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے، ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے. تو میں بارہا عرض کرتا ہوں، یہ جو ذات پاتوں کے تعصب ہوتے ہیں آدمی کو ہدایت سے دور رکھتے ہیں. یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ میمن ہے، اس سے نکلیے. ہم سب مسلمان ہیں، چاہے چائنیز بولنے والا بھی ہو، لیکن اگر کلمہ گو ہے بھائی ہمارا. ان چیزوں سے نکلیے. یہ مسجدوں کے اندر بھی یہ پولیٹکس ہوتی ہے کہ یار کمیٹی میں ان کو لے آؤ، ان کو نہیں لاؤ، والی ذات کے لوگ آئیں گے، اس قوم کے لوگ آئیں گے. ان جہالتوں سے نکلیے کہ یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے. ارے بھائی اسلام کی کوئی سند نہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، چاہے وہ انڈیا کا ہے، چاہے پاکستان کا ہے، چاہے بنگلہ دیش کا ہے، چاہے پنجابی بولتا ہے، چاہے اردو بولتا ہے، کسی زبان کا ہے، لیکن اگر گواہی دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو اپنا بھائی سمجھیں. یہ تعصبوں سے نکلیں. یہ تعصب جہالت ہے سب سے بڑی، اور یہودیوں کو جو ایمان سے محروم رکھا وہ اسی جہالت نے رکھا کہ انہیں ذات پات کا اور نسل کا تکبر تھا. اللہ تعالی ہمیں اس ذات پات کی غرور تکبر سے نکالے، اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر، حضور کے در پر، حضور کی محبت پر ہم سب کو جمع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله